آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو آپ دیکھیں تاریخ میں بار بار پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انسانوں ہی میں سے کسی کو نبی یا رسول کیوں چنتا ہے؟ مطلب کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ سوال آج بھی ذہن میں آتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ اور دیکھیے، یہ سوال کوئی آج کا نہیں ہے۔ خاص طور پر اگر ہم پرانے وقتوں میں جائیں، زمانہ جاہلیت میں، تو مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے لیے تو یہ بہت بڑا، آپ کہہ لیں، ایک اعتراض تھا، ایک الجھن تھی۔ ان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل تھا کہ بھئی ایک آدمی جو ہمارے جیسا ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، بال بچے رکھتا ہے، وہ خدا کا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم اسی بات کو مولانا مودودی کی جو کتاب ہے سیرت سرور عالم، اس کی روشنی میں ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اعتراضات اصل میں تھے کیا، ان کے پیچھے سوچ کیا تھی، اور پھر اسلام کیا حکمت بتاتا ہے اس میں۔ بالکل۔ تو چلیں اسی کو کھولتے ہیں کہ وہ کیا بنیادی اعتراضات تھے جو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے انسان ہونے پر کیے جاتے تھے۔ کیا سوچ تھی ان کی؟ دیکھیے، زمانہ جاہلیت اور خاص طور پہ مکہ والوں کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تھا، جیسا آپ نے کہا بھی، کہ وہ کسی انسان کو، ایک بشر کو اللہ کا نبی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ان کے ذہن میں نبوت کا جو تصور تھا نا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ اچھا، کیا تصور تھا؟ مطلب وہ کیا چاہتے تھے یا کیا امید رکھتے تھے؟ ان کے اعتراضات نہ کئی طرح کے تھے۔ پہلا اور سب سے بنیادی، وہ تو یہی کہتے تھے کہ بھئی اگر خدا نے پیغام بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، فرشتہ رسول بن کر آتا۔ ان کے خیال میں پیغام اتنا بڑا ہے تو لانے والا بھی کوئی، آپ سمجھیں، کوئی سپر نیچرل قسم کی ہستی ہونی چاہیے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ انسانی وجود اس الہی پیغام کے لائق ہی نہیں ہے؟ جی بالکل درست۔ پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ارے یہ کیسا رسول ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے سونا بھی پڑتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے بازار جاتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، بیچتا ہے۔ تو ان کے نزدیک جو ہستی خدا کی چنی ہوئی ہو، اسے ان سب عام انسانی ضرورتوں سے، ان کاموں سے بہت اونچا، بہت بالاتر ہونا چاہیے۔ گویا ان کے نزدیک نا پاکیزگی یا تقدس کا مطلب تھا کہ دنیا سے اور یہ جو عام انسانی حقیقتیں ہیں ان سے بالکل لا تعلق ہو جانا۔ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ پھر ایک اور اعتراض بھی تھا۔ وہ کہتے تھے اچھا چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ انسان ہی کو نبی بنانا تھا، تو پھر کسی ایسے کو بناتے نا جو کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا، کوئی بادشاہ ہوتا، یا کم از کم قبیلے کا کوئی بہت بڑا سردار جس کی ظاہری شان و شوکت ہوتی، روب دبدبا ہوتا، جس تک عام آدمی آسانی سے پہنچ ہی نہ سکتا، نہ کہ معاذ اللہ ایک ایسا شخص جو یتیمی میں پلا بڑھا، عام لوگوں کی طرح رہا، جسے ہر کوئی روز دیکھتا ہے گلیوں میں، بازاروں میں۔ تو ان کا تانا یہ تھا کہ بھئی ایسے شخص کی بات کون مانے گا، اسے کون اہمیت دے گا؟ یہ تو مطلب بالکل ہی ظاہری چیزوں پر، سماجی مرتبے پر فیصلہ کرنے والی بات ہو گئی۔ کیا یہ اعتراضات صرف یہیں تک تھے؟ نہیں، اس سے آگے بھی گئے۔ وہ پھر مال و دولت پر آ جاتے تھے۔ انہوں نے طنز کیا کہ یہ کیسے نبی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی خزانے ہیں، نہ کوئی بڑا سا باغ ہے جہاں سے کھاتے پیتے، یہ تو ہمارے معاشرے کے جو چھوٹے موٹے رئیس ہیں ان سے بھی کم لگتے ہیں۔ گویا ان کے دماغ میں یہ تھا کہ خدا کا نمائندہ بننے کے لیے ظاہری ٹھاٹ باٹ، دولت، یہ سب بھی ضروری ہیں۔ اچھا، اور وہ جو فرشتے والی بات شروع میں کی تھی، اس پر کچھ اور بھی کہتے تھے؟ جی، کچھ لوگ اس میں اور اضافہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اچھا چلو مان لیا انسان ہی نبی ہے، کم از کم اس کی سپورٹ کے لیے، اس کا رعب قائم کرنے کے لیے ہر وقت ایک فرشتہ تو ساتھ نظر آنا چاہیے نا۔ شاید کوئی ایسا فرشتہ جو ہاتھ میں کوئی چھڑی یا کوڑا لیے پھرتا ہو، اور جو نبی کی بات نہ مانے اسے وہیں ڈرائے دھمکائے یا سزا دے کہ بھئی مانو ورنہ خیر نہیں۔ یہ تو بالکل ہی نبوت کا جو اصل مقصد ہے اس سے بالکل الٹ لگتی ہے۔ یعنی وہ ہدایت نہیں چاہتے تھے، وہ تو بس کوئی طاقت کا مظاہرہ، کوئی کرشمہ یا اپنی سماجی اونچ نیچ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی امیدیں ہی کچھ اور تھیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ ان کے اعتراضات سے یہی لگتا ہے کہ وہ نبوت کا جو اصل کام ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے، اسے سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ اسے انسان سے بہت اونچی، کوئی مافوق الفطرت چیز سمجھتے تھے، جس میں انسانی ضرورتیں، کمزوریاں، یہ جذبات، رشتے، ان کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔
भूख प्यास, सोना जागना, खानदान, दुख सुख, ये सब चीज़ें उनके ख्याल में पैगंबरी के बिल्कुल खिलाफ थीं। वो शायद एक ऐसा इंसान चाहते थे जो बस देखने में इंसान हो, लेकिन उसमें इंसानों वाली कोई बात ना हो। तो फिर उन सारे इतराज़ात और गलत फहमियों के जवाब में इस्लाम क्या कहता है? आखिर क्या गहरी हिकमत है इस बात में कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए हमेशा इंसान ही को चुना? तुम्हारी तरफ नाजिल किया है ताकि तुम लोगों के लिए वाज़े कर दो वो तालीम जो उनकी तरफ उतारी गई है, और ताकि वो गौर व फिक्र करें। यहाँ ये जो लफ्ज़ है ना, वाज़े कर दो, तब्बियन, ये बहुत अहम है। अच्छा, यानी सिर्फ पैगाम पहुंचा देना, जैसे कोई डाकिया खत पहुंचा देता है, ये मकसद नहीं था। वजाहत तो इससे बहुत आगे की चीज है। यकीनन, यकीनन। अगर मकसद सिर्फ ये होता कि भाई पैगाम पहुंच जाए, तो शायद कोई फरिश्ता भी आकर दे जाता, या कोई और तरीका हो सकता था। लेकिन पैगंबर का काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना नहीं है। उसका असल काम तो है उस पैगाम की बुनियाद पर इंसानों की जिंदगियों में तब्दीली लाना, उनकी सोच ठीक करना, उनके अखलाक बेहतर बनाना, उनका पूरा समाजी निज़ाम दुरुस्त करना। और ये जो बड़ा मकसद है, इसके लिए पैगंबर को कई अहम जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। वो क्या जिम्मेदारियां हैं जिनके लिए इंसान का होना जरूरी ठहरा? मौलाना मौदूदी ने सीरत सरवर आलम में इन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। सबसे पहली तो यही जो आयत में भी आई, तशरीह तफहीम, यानी नबी अल्लाह के कलाम का मतलब समझाता है, जो बातें मुख्तसर हैं उनकी तफसील बताता है, लोगों के जहनों में जो सवाल आते हैं, जो शुबहे पैदा होते हैं, उनको दूर करता है, वक्त के साथ जो नए मसाइल आते हैं उनमें अल्लाह के हुक्म को कैसे लागू करना है ये बताता है, और जो लोग एतराज़ करते हैं उनको दलील से जवाब देता है। अब ये काम वही कर सकता है ना जो इंसानों की नफ्सियात, उनके सवालों, उनकी उलझनों को समझता हो। ये तो एक उस्ताद, एक मुफस्सिर और एक दलील से बात करने वाले का किरदार हो गया। बिल्कुल। दूसरा और शायद सबसे अहम किरदार अमली नमूना पेश करना है। नबी सिर्फ कहता नहीं, वो खुद इन बातों पर सबसे पहले अमल करके दिखाता है। वो अपनी पूरी जिंदगी को इस पैगाम की एक चलती फिरती, जीती जागती मिसाल बना देता है, जिसे कुरान ने कहा उसवा हसना, यानी सबसे बेहतरीन नमूना। वो अमली तौर पर दिखाता है कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारनी है, अकेले में भी और सबके साथ भी। इबादत कैसे करनी है, लेन देन कैसे करना है, अखलाक कैसे होने चाहिए, मुआशरा कैसा होना चाहिए, हर चीज़ में वो एक मिसाल कायम करता है। ये बात तो वाकई बहुत अहम है, क्योंकि सिर्फ बातों से, नजरियों से इंसान कम ही बदलता है। उसे एक अमली नमूना चाहिए होता है जिसे वो देख सके, अपना सके। तीसरी बड़ी जिम्मेदारी है तंजीम और तरबियत। नबी सिर्फ पैगाम देकर और खुद अमल करके अलग नहीं हो जाता। वो इन लोगों को जो उसकी बात मानते हैं इकट्ठा करता है, उन्हें एक जमात बनाता है, उनकी सोच की तरबियत करता है, उनके किरदार बनाता है, उनमें वो खूबियां पैदा करता है जो इस पैगाम को आगे ले जाने और इसके मुताबिक माशरा बनाने के लिए ज़रूरी हैं। वो एक ऐसी टीम तैयार करता है जो इसके मिशन को संभाल सके। अच्छा, यानी वो सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक जमात बनाने वाला और उनकी तरबियत करने वाला भी होता है। और चौथी जिम्मेदारी है जिदोजहद। इसे आप जिहाद भी कह सकते हैं। देखें, जब नबी अल्लाह का सच्चा पैगाम लेकर खड़ा होता है तो लाजमी तौर पर उसे उस वक्त के गलत निज़ाम से टकराना पड़ता है। वो ताकतें जो इंसानों पर जुल्म कर रही होती हैं, जो माशरे में बिगाड़ फैला रही होती हैं, वो इस सच्चे पैगाम के रास्ते में रुकावट बनती हैं। तो नबी और उसके साथियों को उन गलत ताकतों के खिलाफ, उनके नज़रियात के खिलाफ और उनके बनाए हुए निज़ाम के खिलाफ एक मुसलसल कोशिश, एक जिदोजहद करनी पड़ती है। ये जिदोजहद सोच की सतह पर भी होती है, दावत के जरिए भी, और कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं कि अमली टकराव भी होता है। मकसद ये होता है कि ये बिगाड़ ख़त्म हो और अल्लाह का दीन गालिब आए। तो ये चारों चीजें, तशरीह, अमली नमूना, तंजीम तरबियत और जिदोजहद, ये मिलकर नबूवत का मिशन पूरा करती हैं। जी बिल्कुल। और अब आप खुद सोचें कि क्या ये चारों काम कोई फरिश्ता कर सकता था? क्या फरिश्ता इंसानों के बीच रहकर, उनकी तरह जी कर, उनके मसले मसाइल समझकर, उनके शक व शुबहात दूर कर सकता था? क्या वो इंसानी जिंदगी के हर पहलू में एक ऐसा अमली नमूना बन सकता था जिसकी इंसान पैरवी कर सकें? क्या वो इंसानों की एक जमात बनाकर, उनकी नफ्सियात समझकर, उनकी वैसी तरबियत कर सकता था?
کیا وہ انسانی معاشرے میں جو غلط نظام چل رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف ویسی جدوجہد کر سکتا تھا جو ایک انسانی کر سکتا ہے؟ جب اس طرح سے دیکھتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کام تو انسانوں کے بیچ میں، انسانوں کے ساتھ، انسانی سطح پر ہی ہو سکتے ہیں۔ فرشتہ شاید پیغام لا کر دے دیتا، لیکن یہ سب کردار ادا نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وہ اصل نقطہ ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ فرشتہ اگر آتا تو وہ زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچاتا اور چلا جاتا، یا شاید اپنی کسی طاقت سے لوگوں کو کچھ دیر کے لیے ڈرا دیتا، مرعوب کر دیتا، لیکن وہ انسانوں کے دل و دماغ نہیں بدل سکتا تھا، ان کی تربیت نہیں کر سکتا تھا، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے نمونہ نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جب ایک انسان جو انہی جیسا ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا، جو انہی کی طرح بھوک پیاس رکھتا ہے، جس کے جذبات ہیں، رشتے ہیں، جب وہ اللہ کے حکم پر چل کر ایک پاکیزہ مضبوط کردار پیش کرتا ہے تو وہ دوسرے انسانوں کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن بنتا ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں، اللہ کی مرضی پر چلنا ممکن ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ تو گویا نبوت پر یہ جو اعتراضات تھے کہ نبی بشر کیوں ہے، یہ اصل میں نبوت کا جو حقیقی مقصد تھا، جو اس کی ذمہ داریاں تھیں، ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تھے۔ پیغمبر کا انسان ہونا کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ تو ان کے ذمے جو اتنا بڑا کام تھا اسے پورا کرنے کے لیے ضروری تھا۔ یقیناً اسے اگر ہم ذرا بڑی تصویر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ کچھ عقیدے بتا دیے جائیں یا کچھ عبادتیں سکھا دی جائیں۔ اس کا مقصد تو انسان کی پوری زندگی کو اکیلے میں بھی اور مل جل کر بھی اپنی مرضی اور ہدایت کے مطابق ڈھالنا تھا۔ انسان کو جو دنیا میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا، اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جو رہنما آئے وہ خود انسان ہو، ایک ایسا انسان جو اللہ کی وحی کی روشنی میں ایک مکمل نمونہ بنے، جو انسانیت کو نیچے گرنے سے بچا کر اوپر اٹھائے، اور جو یہ دکھائے کہ انسان اپنی انسانی حدود میں رہتے ہوئے بھی کتنا بلند ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو طریقہ چنا، وہ خود انسان کی فطرت، اس کی نفسیات، اس کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر بنایا۔ یہ تو اس کی کتنی بڑی حکمت اور رحمت ہے۔ بلا شبہ اللہ نے ہی انسان کو بنایا ہے، اور وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس کی ہدایت کا، اس کی رہنمائی کا سب سے اچھا، سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے۔ تو انسان کے ذریعے انسان کی رہنمائی یہ سب سے زیادہ فطری، سب سے زیادہ قابل عمل اور سب سے زیادہ اثر رکھنے والا طریقہ ہے۔ آج کی اس ساری گفتگو سے یہ بات تو بہت ہی واضح ہو گئی کہ پیغمبروں کا انسان ہونا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کتنا اہم حصہ ہے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت گہرے مقاصد ہیں۔ یہ انتظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آسمانی ہدایت صرف کتابوں میں لکھی نہ رہ جائے، بلکہ ہماری عملی زندگیوں میں آ سکے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک جیتا جاگتا انسانی نمونہ ہوتا ہے جس کی پیروی ہمیں ممکن لگتی ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ شاید یہی ہے کہ دین صرف کچھ مان لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ جینے کا ایک مکمل عملی طریقہ ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک اور بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ابھرتی ہے کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انبیاء اکرام جو اللہ کے سب سے پیارے، سب سے چنے ہوئے انسان تھے، وہ اپنی ساری عظمت کے باوجود ہماری ہی طرح انسان تھے، ان کی بھی ضرورتیں تھیں، احساسات تھے، انہیں بھی مشکلیں آتی تھیں، وہ بھی آزمائشوں سے گزرتے تھے، ان پر بھی سماجی دباؤ آتے تھے۔ تو اس حقیقت کو سمجھنے کا ہماری اپنی زندگی پر، ہمارے ایمان پر اور روزمرہ کی مشکلات کا سامنا کرنے کے ہمارے انداز پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ کیا یہ ہمیں اپنی انسانی کمزوریوں اور ضرورتوں کے ساتھ دین پر چلنے میں زیادہ حقیقت پسند اور زیادہ پر امید نہیں بناتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔